وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتی نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا مہینہ ہے. ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور اول یعنی پہلی بہار. نام ہی بتا رہا ہے، لفظ ہی بتا رہا ہے کہ بہار آئی ہے. بہار جب آتی ہے تو پھول کھلنے لگتے ہیں، بہار جب آتی ہے تو کلیاں مسکرانے لگتی ہیں، بہار جب آتی ہے تو بلبل گنگنانے لگتے ہیں، بہار جب آتی ہے تو سبزہ لہلہاتا ہے. اور بہار تب آتی ہے جب پہلے خزاں ہو. خزاں جب پتجھڑ لگا دیتی ہے، خزاں جب گلستان کو، باغ کو ویران کر دیتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بہار کو بھیجتا ہے. اسی طرح عرب کی گرم تپتی ہوئی وادیوں میں کفر خزاں تھا، شرک خزاں تھا، ظلمت خزاں تھا، گمراہی خزاں تھا، بے دینی خزاں تھا، درندگی خزاں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمینہ کی گود کے اندر سدا بہار پھول کھلا دیا اور اعلان کرا دیا کہ لوگوں کہہ دو، یتیم بیواؤں کو کہہ دو کہ تمہارے سروں کے اوپر دو پتہ رکھنے والا محمد آ گیا. یتیموں کو کہہ دو تمہارے آنسوؤں کو پوچھنے والا محمد آ گیا. رونے والوں کو کہہ دو ہنسانے والا محمد آ گیا. اجروہوں کو کہہ دو بسانے والا محمد آ گیا. گنہگاروں کو کہہ دو تمہیں پاک کر کے جنت میں داخل کرنے والا محمد آ گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون آ گیا؟ سید القونین آ گیا، رحمت للعالمین آ گیا. عاشقوں، او عاشقوں، اگر عاشق ہو تو چلو میرے مصطفیٰ کے دروازے پر. ویسے بھی عاشقوں کو جانا چاہیے. عاشق ہو تو چلو میرے مصطفیٰ کے دروازے پر. ایک ابو بکر کو، بنو تمیم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، عمر بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، عثمان بنو امیہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، علی قریش کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، صہیب روم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، بلال حبشہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، سلمان فارس کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، ابو ہریرہ یمن کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، ابو ذر غفار قبیلے کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، اور جبرائیل سدرہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر. سبحان اللہ. ہائے ہائے کیا کہنا میرے آقا کا.
जिब्राइल सिदरा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, चांद आसमां को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर किताब खुदा यानी कुरान, किताब खुदा, कलाम खुदा लोहे महफूज से उतरकर आका के कल्बे अतहर पर, फिर तुम मान के न मान, तुम मान के न मान, चाहे अंबिया हो तब भी, सुलहा हो तब भी, अतकिया तब भी, अज़किया तब भी, अंबिया तब भी, रसूल तब भी, सारी कायनात मुस्तफा के दरवाजे पर और जन्नत मुस्तफा के दरवाजे पर। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रही है? ऊपर से नहीं तो जा रहा है ना। आज थोड़ा अंदाज मेरा अलग है, इसलिए तवज्जो से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, वरना सब ऊपर से जाएगा। मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, आपका मकाम, आपकी फजीलत को मैं बयान कर रहा हूं आपके सामने। किसी भी शख्सियत का तारुफ, चाहे कोई भी हो, चाहे आलिम हो, कारी हो, मुफ्ती हो, सियासी लीडर हो, सियासी हुक्मरान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, उसका तारुफ, उसकी पहचान विलादत से शुरू होती है, वफात पर खत्म हो जाती है। ये दुनिया का कानून है। फुला जगह पैदा हुआ, फुला जगह तालीम हासिल की, फुला जगह खिदमत दे रहा है, फुला तंजीमों में काम किया और फुला जगह वफात हुई, लिहाजा किताब बंद, चैप्टर क्लोज हो जाता है। ये हमारा हाल है। लेकिन एक हस्ती, एक जात, एक मेरे आका ताजदार मदीना फख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ और पहचान उस दौर से शुरू होती है कि उस वक्त न ज़मीन और ज़मा, न मकीन और मकाम, न शजर और हजर, न बर और पर, न अर्जियात, न फल्कियात, न नबातात, न जमादात, एक रब था। कहां से शुरू होता है? आलम अरवाह से। कहां से शुरू होता है आका का तस्करा? आलम अरवाह से। कहां तक जाता है? जन्नत तक। न विलादत से शुरू होता है, न वफात पर खत्म होता है। आका का तारुफ आलम अरवाह से शुरू होता है और जन्नत तक जाता है। जैसे आज ये जुमा का मुबारक दिन है, ये महफिल सजी है, ये महफिल कायम हुई है। इसी तरह गांव में कोई फंक्शन हो तो महफिलें कायम होती हैं, जलसा कायम होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने आलम अरवाह के अंदर दो जलसे किए। पहले जलसे में आपको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, आपको भी दावत दी, मुझे भी दावत दी। अल्लाह ने उस जलसे में कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, हम सब ने कहा कौलू बला, जलसा खत्म। मौलाना सलमान साहब, इससे हमें यह पता चलता है कि अगर जलसा मुख्तसर करना हो तो कर सकते हैं, ये कुरान से पता चलता है। दूसरा जलसा जो अल्लाह ने कायम किया, वहां पाबंदी लगा दी, तुम नहीं आ सकते, मैं नहीं जा सकता, सिर्फ रसूलों को, सिर्फ नबियों को, सिर्फ पैगंबरों को। आसान अल्फाज में उस मजलिस में, उस जलसे में सिर्फ वही लोग थे जिनको दुनिया में नबी बन के आना था। इससे आसान अल्फाज में, जो उस जलसे में नहीं थे वो नबी नहीं। बात समझ में आ रही है? उस जलसे में जो नहीं थे वो नबी नहीं। लेकिन अल्लाह आजकल दुनिया के अंदर कोई उठकर ऐरे गहरे नट्ठू कह दे कि दूसरे जलसे में तो मैं भी था, मैं भी नबी हूं, तो अल्लाह हमें कैसे पता चलेगा? कोई इशारा तो बता, कोई ऐसा करीना तो बता कि हम उसको कह सके, डंकी के चोट कह सके, सीना ठोक के कह सके कि तू उस मजलिस में नहीं था। इस तरह अल्लाह कोई इशारा तो बता दे। इशारा है ना, बड़ा काम करता है। इशारा बड़ा काम कर जाता है।
حضرت علی کے پاس ایک صاحب آئے، کہا کہ حضرت کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر اور علم کا دروازہ علی۔ تو حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، شیر کے بچے، ریچھ کے بچے، اونٹ کے بچے، شترمرغ کے انڈے، کیا ایسا کہتے ہیں؟ وہ تو ہزاروں جانور ہے، کہاں سے بات ختم ہوتی؟ حضرت علی نے اشارہ کر دیا۔ کیا کہا حضرت علی نے؟ کیا کہنا علم کا؟ کہا کہ صاحب جن کے کان باہر ہوتے ہیں نا وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، مطلب وہ انڈے دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ تو تم اپنے کانوں کی طرف مت دیکھنا بھائی، بات سمجھ رہے ہو؟ تم اپنے کانوں کی طرف کیا مت دینا۔ تو اشارے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ اللہ کوئی اشارہ تو بتا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس مجلس میں نہیں تھا، ورنہ کل اٹھ کے کہہ دے گا میں بھی اس جلسے میں تھا لہذا میں بھی نبی۔ یہ جو میں نے دوسرے جلسہ کا پس منظر آپ کے سامنے رکھا نا، وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں تیسرے پارے کے اندر اس کا منظر کھینچ رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے نبیوں میں تمہیں تدبر بھی دوں گا، علم بھی دوں گا، کتاب بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، بہادری بھی دوں گا، عبادت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ تم پہلے جاؤ گے، میرے لادلا تمہارے بعد آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، میرے تمہارے بعد ثم جاءکم رسول، میرا حبیب آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر امینہ کا لال آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، عبداللہ کا در یتیم آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، بلال کا غمخوار آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، صدیق کا یار آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، میرا رسول آئے گا۔ اللہ رسول تو 313 ہے، اللہ رسول 313 ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اللہ نے کہا یہ رسول کا لفظ میں نے ایسا لگایا ہے کہ یہ کسی نبی پر نہیں لگنے دوں گا۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد خلیفت اللہ، یعقوب نبی اللہ، یوسف صدیق اللہ، اور میرا حبیب محمد رسول اللہ۔ بہت ٹھنڈے لوگ ہو یا نا تم لوگ، تو سبحان اللہ بولنے کے لیے بھی زبان ہے کہ نہیں پتا نہیں تمہارے اندر۔ اتنی نبی کی تعریف کر رہا ہوں، تمہارے دلوں میں نبی کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، بہت ٹھنڈے لوگ ہو۔ سبحان اللہ بولنے میں شاید پیسہ خرچ کرنا پڑتا ایسا لگتا ہے۔ اپنے نبی کی تعریف سن کر تو انسان کو جذبہ آنا چاہیے کہ ہمارا نبی اتنا اونچا مقام والا۔ تو اللہ نے کہا یہ لفظ کسی پر لگنے نہیں دوں گا، یہ تو میرے حبیب کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یمن کا بادشاہ تھا، تو قرآن میں بھی ہے، اس کا لڑکا شہزادہ یثرب میں آیا۔ اس وقت مدینہ نام نہیں تھا، یثرب نام تھا۔ قتل ہو گیا، کسی نے قتل کر دیا۔ تو اس یمن کے بادشاہ کو غصہ آیا، تو پوری فوج لے کر
یثرب والوں پر حملہ کر دیا، صبح سے شام تک جنگ ہوتی رہی، رات کو یثرب کے باہر یعنی مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالا، تو کیا دیکھ رہا ہے کہ یہ یثرب والے، یہی مدینے والے کھانا تھالیاں بھر بھر کر پیش کر رہے ہیں۔ وہ بادشاہ حیران ہے، میں ان سے جنگ کرنے آیا ہوں، انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے آیا ہوں، اور یہ مجھے کھانا پیش کر رہے ہیں۔ تو یثرب والوں نے کہا کہ تو ہے مسافر، ہے تو قریب الوطن، ہے تو وطن سے دور، کھانا تو کھانا ہی پڑے گا۔ اللہ نے اس بستی کی فطرت ہی میں مہمان نوازی رکھی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ یار یہ عجیب لوگ ہیں، علماء کو بلواؤ۔ علماء کو بلوایا کہ مجھے اس بستی کے بارے میں ریسرچ کر کے دو۔ علماء نے ریسرچ کیا، کہا کہ بادشاہ اس بستی کو تو نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ یہاں پہ آخری رسول محمد تاجدار مدینہ آنے والے ہیں، تو نہیں مٹا سکتا۔ مجھے فضیلت سناؤ۔ فضیلت سنائی، مجھے اس کی امت کی فضیلت سناؤ۔ تو وہ علماء کہہ رہے ہیں وہ جو امت آئے گی نماز پڑھے گی، سچ بولے گی اور کھرے لوگ ہوں گے۔ میری اور آپ کی تعریف اگلی کتابوں میں ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی سعادت، بات سمجھ رہے ہو؟ ایک عجیب بات، وقت کم ہے میرے پاس۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ہر جمعہ کو خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اور فرشتے اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام بھیجو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سامنے کون بیٹھے ہیں؟ صحابہ، جان قربان کرنے والے، ایک ایک چیز پر مر مٹنے والے۔ تھوڑا شعر سے بتا دوں، حسن یوسف سے وہاں کتی تھی انگلیاں، حسن یوسف سے وہاں کتی تھی انگلیاں، چاند کھڑ ہی کٹ گیا یہاں تو انگلی کو دیکھ کر۔ سمجھ میں آیا؟ انگلیوں کے پورے کٹے تھے یوسف کو دیکھ کر، انگلیوں کے پورے کٹے تھے یوسف کو دیکھ کر، یہاں تو صحابہ پورے کے پورے کٹ گئے۔ کیا حسن تھا میرے آقا کا۔ تو سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، پوچھا گیا اللہ کے رسول درود و سلام کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، سلام کیسے پڑھنا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی درود کیسے پڑھنا ہے؟ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ، درود کیسے بھیجنا ہے ہمیں نہیں پتا، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو اللہ نے وہی بھیجی کہ ان کو بتاؤ، اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ قرآن میں کس کو کہہ رہا ہے؟ توجہ سے سننا، بات کو تو سمجھ میں آئے گی ورنہ نہیں آئے گی۔ اللہ قرآن میں کس کو کہہ رہا ہے؟ ہم کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم درود بھیجو۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود بھیج۔ تو پھر آیت پر عمل کہاں ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ قرآن میں ہم کو کہہ رہا ہے اور ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں، تو عمل کہاں ہو رہا ہے آیت پر؟ ابھی اللہ کہے نماز پڑھو تو پڑھ، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا؟ ٹھنڈے ٹھنڈے لوگوں بولو منہ سے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کہے حج پڑھو، اللہ تو پڑھ، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، کافر ہو جائے گا۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے درود بھیجو، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہم، اے اللہ صلی، تو بھیج علی محمد، محمد پر۔ سوال سمجھ میں آیا؟ ہاں،
تو یہ اپنے نبی کو کیوں سکھلایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہم صلی علی محمد کیوں سکھلایا؟ درود کہتے ہیں رحمت کو، درود کہتے ہیں رحمت کو۔ اب ایک آدمی آپ میں سے کوئی کہے قاری صاحب فلانا آدمی کو 1 کروڑ روپیہ دے دو، میرے پاس ہوگا تو میں دوں گا نا، میرے پاس ہوگا تو میں اس کو دوں گا، جب ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم بیچو، اور اللہ حضور ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ یہ کہو اللہ تو ہی بیچ۔ یہ اس لیے سکھلایا، اس کا جواب سنو۔ اللہ فرماتے ہیں اب ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو خود رحمت کا محتاج ہوں، میں تو خود رحمت کا طلبگار ہوں، اللہ میں تو خود رحمت کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس ہستی پر رحمت کیسے بھیجوں جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں کیسے بھیجوں اللہ؟ وہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، میری تو حیثیت ہی نہیں۔ اور دوسرا جواب علامہ شبیر احمد عثمانی اور بڑے بڑے اکابروں نے جواب دیا، یہ صرف دیوبند والے ہی جواب دے سکتے ہیں جو دلیلوں کے اور ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے، جو آج تک اس روئے زمین پر کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں یہ اس لیے اللہ نے سکھلایا کہ میرے لاڈلے حبیب یہ تیری امت تیری شان کے مطابق درود بھیج ہی نہیں سکتی، اس لیے تم میرے حوالے کر دے، میں خود بھیجوں گا۔ ہاں یہ ہے ہمارے آقا کا مقام۔ ابھی پرسوں ایک بندہ مجھے کہا قاری صاحب آپ لوگ عید میلاد کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا تیری نظروں میں اور تیری عقلوں میں کمی ہے، تو جاہل ہے، تجھے نہیں پتا۔ دیوبند والے مناتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، عید میلاد کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں، مناتے ہیں، لیکن اس طریقے پر جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے اس طریقے سے ہم چلتے ہیں۔ تمہاری طرح دوگلا پن نہیں کرتے ہم لوگ۔ کیسے؟ شریعت کوئی نانی کے لڈو نہیں ہے کہ بیان میں سن لیا نے سمجھ میں آ گیا۔ زندگیاں کھپانی پڑتی ہے تو شریعت سمجھ میں آتی ہے۔ جب ہم شریعت پر، پوری شریعت پر، آقا کی پوری زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خوشی منانے کے صرف 3 طریقے نظر آتے ہیں۔ کتنے طریقے؟ 3 طریقے نظر آتے ہیں شریعت میں۔ پہلا 2 رکعت نماز پڑھ کے، جیسے عید الفطر، کتنی خوشی کا موقع، رمضان چلا جاتا ہے تو اللہ نے کہا نہیں 2 رکعت پڑھ کے شکر اور تو اپنی خوشی منا، 2 رکعت پڑھ۔ اور دوسرا بہت خوشی کا موقع ہے، اللہ کہتا ہے قربانی کر، تیری ذات کو تکبر میں مت مبتلا کر، چپ چاپ قربانی کر اور میرا شکر ادا کر۔ حالانکہ حج ختم ہوتا ہے تو کتنی خوشی کا موقع ہوتا ہے، قربانی کر۔ 2 طریقے ہو گئے، یا تو نماز پڑھ کے یا تو قربانی۔ تیسرا طریقہ، حضرت موسیٰ فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے جب نجات پائی، کتنا بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا حضرت موسیٰ پر، لاکھوں کا لشکر آگے حضرت موسیٰ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جب نجات دے دی تو کیا کیا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے سیلیبریٹ کیا؟ ہری ہری جھنڈیاں لے کر نکلے موسیٰ علیہ السلام؟ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ کیا رکھا؟ روزہ۔ روزے سے خوشی منائی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ سوموار کو، پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح حدیث مسلم شریف 1162 اٹھا کے دیکھ لو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ اب یہ ہری ہری جلوس کیا نبی نے حکم دیا تھا؟ ارے بولو، تم لوگ اس میں شامل ہوتے ہو، شرم نہیں آتی نبی کے خلاف جاتے ہوئے؟ ہاں، اللہ نے حکم جب دیا ہی نہیں تو کیوں کرتے ہو اس کام کو؟ اگر سچے عاشق ہو، سچی محبت کرتے ہو تو محمدی بن کے دکھاؤ، جلوس نکالنا نہیں،
محمدی بن کے دکھاؤ. تمہارا لباس، تمہارا چہرہ، تمہارے کیریکٹر، تمہاری معاشرت، تمہاری تجارت جس میں محمدی تو نظر آئے. ایسے نہیں ہوتا. بہت وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کوئی نہیں بیان کر سکتا، جو کچھ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا اس لیے تاکہ مجھے بھی سچی محبت ہو جائے اور آپ کو بھی سچی محبت ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسم و رواج اور خرافات سے اللہ موت تک حفاظت فرمائے. آمین.